ہماری زندگی میں جہاں پر بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری مصیبتیں، مشکلات آتی ہیں نا، وہاں پر کچھ جگہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے گھر میں جا کر، جہاں پر جا کر ہم لوگوں کو ایک دلی سکون ملتا ہے اور ہم لوگ اپنی ساری پریشانیوں کو، ساری ٹینشنوں کو بھول جاتے ہیں۔ وہاں جا کر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہی ہمارے اپنے ہیں، اور وہاں جا کر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو ہم لوگوں نے جینا شروع کیا ہے، اور وہاں جا کر ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ وہ جگہیں ایسی کون سی ہیں جو میں نے ریئلائز کیا، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جناب، آج کا ولاگ جو ہے وہ بہت دنوں کے بعد میں شیئر کر رہی ہوں، بہت دنوں کے بعد اپلوڈ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں نا کہ روزانہ کی ہماری جو مشکل زندگی ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو اپنے لیے، اپنی سیر و تفریح کے لیے، اپنے آپ کو تھوڑا سا فریش کرنے کے لیے بھی کوئی تھوڑا بہت لمحات نکالنے چاہیے۔ تھوڑے بہت ہم لوگوں کو جو ہے نا زندگی کی ہماری جو پورے سال 365 دنوں میں سے اگر ہم 8-10 دن جو ہیں ہم اپنے انجوائمنٹ کے لیے، اپنی خوشی کے لیے، اپنی جو ہے نا مشکلات کو پیچھے چھوڑ کر ہم لوگ اپنی زندگی کے لیے نکال لیں گے نا، تو کوئی اتنا حرج نہیں ہو جائے گا۔ تو جناب، یہ جو آپ لوگ گھر دیکھ رہے ہیں، یہ میری امی کا گھر ہے، اور یہ انڈر کنسٹرکشن ہے، مطلب کہ کام ہو رہا ہے، ابھی گھر میں کمپلیٹ نہیں ہوا۔ سو اس لیے آپ لوگوں نے گھر پر، نقشے پر توجہ بالکل بھی نہیں دینی۔ ابھی بالکل بھی مطلب کمپلیٹ نہیں ہوا، ابھی اس کا کام چل رہا ہے، تھوڑا بہت کمپلیٹ ہوا ہے، تو اسی لیے میں نے ٹور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ تو میں آئی ہوئی تھی اپنی امی کے گھر، بچوں نے بہت اصرار کیا کہ سارے لوگ جو ہے نا وہ نانوں کے پاس جا رہے ہیں اپنی، اور ہم لوگوں نے بھی جانا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں نا، ان 10 دنوں میں نے کیا ریئلائز کیا۔ یقین کریں، ہماری زندگی میں اتنی ساری مشکلات ہوتی ہیں، اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، سارا دن ہمارا یہی سوچتے گزر جاتا ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے۔ اپنی زندگی کا تجربہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں نا، کہ جس طرح سے میری طرح جو عورتیں اپنے گھر کو اکیلے مینیج کرتی ہیں، سارے گھر کے کاموں کو اکیلے لے کر چلتی ہیں، اگر ہم لوگ اپنی زندگی کے تھوڑے سے دن نکال کر نا اپنے دماغ کو فریش کرنا چاہیں نا، تو یہ بہت اچھی جگہ ہے، بہت اچھا موقع ہے۔ وہاں پر جا کر جو ہے نا بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، اپنے امی ابو کے ساتھ مل کر نا، ان کے ساتھ رہ کر ایک الگ سی خوشی ملتی ہے۔ ان کی ڈانٹ بھی بڑی اچھی لگتی ہے، ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارا بچپن واپس آ گیا ہو۔ وہاں پر جا کر بچوں کی ٹینشن بھی نہیں رہتی، اپنے گھر کی ٹینشن بھی بھول جاتے ہیں ہم لوگ۔ وہاں پر جا کر میرا دماغ اتنا فریش ہوا، میں نے 10 دن کس طرح سے گزارے، یہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یقین کریں، بالکل دماغ جو ہے وہ ریفریش ہو گیا، مطلب دوبارہ سے ہم لوگ کام کرنے کے قابل ہو گئے، ورنہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے گھر میں رہ کر گھر سے سین سے کچن، کچن میں سے کمرہ، کمرے سے کچن، کچن میں سے روم، مطلب کہ یہی کر کے نا ایک دماغ جو ہوتا ہے نا وہ سٹک ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں، یہ جس طرح سے ابھی میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں، یہ میری ماما کا کچن ہے، تو کچن بھی ابھی فل کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، مطلب کہ جو شیلفز ہیں یہ ایسے بنی ہیں، ابھی اوپر سلیبز رکھنے والی ہیں، تو مطلب کہ جیسے میں آپ لوگوں کو بتایا کہ انڈر کنسٹرکشن ہے، ابھی کام ہو رہا ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے نا پھر ظاہر ہے کام تو کرنے ہیں، گھر میں کوکنگ شوکنگ بھی کرنی ہے۔ سو ہم لوگوں نے سٹارٹ کر لیا کہ تاکہ ہم لوگ جو ہے نا آسانی سے اپنے کچن میں کھڑے ہو کے کوکنگ تو کر سکیں نا، تو کام تو ساتھ ساتھ ہوتا ہی رہے گا۔ آج میں بنا رہی تھی جو ہے نا پکوڑے والی کڑی، تو میں نے سوچا تھوڑی سی آپ لوگوں کے ساتھ ریسیپی شیئر کر دوں۔ میں ساتھ اپنا ٹرائی پوڈ نہیں لے کر گئی تھی، اگر میں ٹرائی پوڈ لے کر گئی ہوتی نا تو میں بڑے مزے کے ولاگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی۔ وہاں پر ہم لوگوں نے کس طریقے سے مزے کی چیزیں بنا کر کھائیں، کس طریقے سے ہم لوگ بہن بھائی آپس میں مل کر گپیں لگائیں، یقین کریں میں سارا کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی، بس غلطی میرے سے یہ ہوئی کہ میں نا اپنا ٹرائی پوڈ نہیں لے کر گئی تھی۔ میرے ابو کے گھر کے یہ والے سین جو ہے نا مجھے یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملتے، کیونکہ میں نا یہاں پر گھر سے باہر نہیں نکلتی ہوں۔
اور وہاں پر اتنے پیارے سے سبزہ، صبح جب اٹھ کے چھت پہ جائیں اتنا اچھا موسم ہوتا ہے، اور یہاں پر گھر سے باہر میں بالکل بھی نہیں نکلتی ہوں، اور وہاں پر کوئی خطرہ کوئی ڈر نہیں ہوتا، مطلب کہ ساتھ ساتھ سارے گھر ہیں، ہمارے تایا ابو کا گھر ہے، بھائی کا گھر ہے، سارے مطلب کہ اکٹھے ہی ہیں، تو بڑا مزہ آتا ہے۔ مطلب کہ دیکھیں نا، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر جا کر نا ہمیں بڑی دلی سکون ملتا ہے، اور ان جگہوں میں سے والدین کا گھر ہی ایسی جگہ ہے جہاں پر جا کر ہم لوگ اپنے دماغ کو ریفریش کر سکتے ہیں۔ ماں ہی ایک ایسی ہستی ہے جو کہ اگر بیٹی سوئی بھی رہے نا تو کبھی بھی یہ نہیں کہے گی کہ میری بیٹی سوئی رہی ہے، اس نے کام نہیں کیا، وہ صبح اٹھ کر سارے کام خود کر لے گی۔ میں نے یہی دیکھا وہاں پر، اگر ہم لوگ کوئی کام کر لیتے تھے تو ٹھیک، ورنہ میری امی جب ہم لوگ سو کے اٹھتے تھے نا، یقین کریں ہمارے لیے ناشتہ بنا کر، پراٹھے بنا کر، لسی بنا کر، مکھن بنایا ہوا ہوتا تھا، دہی ہوتا تھا، ساری چیزیں بنا کر انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی تھی کہ میرے بچے جو ہے وہ ناشتہ کر لیتے ہیں۔ وہی بات ہے نا کہ ماں باپ کے لیے بیٹیاں بیٹے جتنے مرضی بڑے ہو جائیں، بے شک ان کے وہ 4 بچے بھی ساتھ لے کر جائیں، لیکن ماں کے لیے اپنے بچے جو ہوتے ہیں وہ بچے ہی رہتے ہیں۔ بس اگر قدر کم ہوتی ہے تو وہ ایک وہاں پر ہوتی ہے جن لوگوں کو ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں۔ یقین کریں اگر اتنی اپنائیت بیٹیوں کو سسرال میں ملے نا، اتنی اپنائیت بیٹیوں کو ماں کے جیسا پیار اس کی ساس دینا، تو کبھی بیٹیوں کو میکا یاد ہی نہ آئے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے میری امی جو ہے وہ بیمار بھی ہونا، ان کی طبیعت ٹھیک نہ بھی ہونا، تب بھی وہ اتنا خیال کرتی ہیں، ان کو ہوتا ہے کہ میری بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، یہ تھوڑے دن ریسٹ کر لیں، یہ گھر میں کام ہی کرتی آئی ہیں، یہ تو ان کو میں ریسٹ دے دوں۔ وہ ہمیں کام نہیں کہتی، وہ خود ہی اٹھ کے جلدی جلدی ہمارے لیے کھانا بنا دیتی ہیں۔ ہمارے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی انہوں نے وہ صبح اٹھ کے جلدی جلدی ہمارے لیے ناشتہ بنا دیتی تھیں، اور وہاں پر جا کر جو ناشتہ کرنے کا مزہ ہوتا ہے وہ اپنا ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے مطلب دیسی گھی کے پراٹھے، ساتھ میں لسی، ساتھ میں مکھن، ساتھ میں دہی، مطلب کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے، ایک ماں جو ہوتی ہے نا جس طرح سے اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے کہ میرے بچے ہیں، ان کو یہ بھی چیز چاہیے، ان کو یہ بھی دینا چاہیے، ان کی صحت کے لیے یہ بھی اچھا ہے، وہ مطلب کہ اس طریقے سے اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہیں۔ تو یا وہاں پر جا کر نا ہمارا جو دماغ ہوتا ہے نا وہ الگ ہی ریلیکس ہو جاتا ہے۔ اکثر میں نے سنا ہے کہ والدین کے گھر میں کولر نہیں ہے، اے سی نہیں ہے، کیسے گزارا ہوگا؟ تو میں کہتی ہوں کہ میری امی کے گھر میں اے سی نہیں ہے، کولر ہے لیکن اے سی نہیں ہے۔ وہاں پر جا کر ہمیں گرمی بھی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں پر جا کر ایک الگ سا سکون ہوتا ہے، اپنی ماں کی آغوش ہوتی ہے، باپ کی باتیں ہوتی ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ ہنسی مذاق ہوتا ہے، اور وہاں پر جا کر ہمیں کوئی چڑھانے والا نہیں ہوتا، کوئی تانا دینے والا نہیں ہوتا، کوئی ہمارے ساتھ جو ہے نا جو بھی بات کرنی ہوتی ہے ہنسی مذاق میں کرنی ہوتی ہے، اور وہاں پر بات کر کر پھر اسی وقت ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک بات اگر کر دی ہے تو وہ اس کو ایشو بنا کر ہم لوگ پورے محلے کو بتا رہے ہوتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں پر جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ پیار کرنے والے ہوتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں وہ دل سے کرتے ہیں، اس لیے والدین کا گھر جو ہوتا ہے وہ بیٹیوں کو کبھی بھی نہیں بھولتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے والدین کو اس کے سر پر ہمیشہ سلامت رکھے، اور جن کے والدین نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام نصیب فرمائے۔ یقین کریں والدین ایک ایسی ہستی ہے جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا نہ ہونا تو انسان کبھی بھی برداشت نہ کرے کہ اس کے والدین اس سے جدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے والدین کو سلامت رکھے، اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آپ لوگوں نے میرے امی ابو کے لیے بھی تندرستی والی لمبی زندگی کی دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی والی جو ہے نا زندگی عطا فرمائے۔ اور میری دعا ہے کہ مجھے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو لمبی زندگی اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، تاکہ والدین جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے بچوں کے سر پر سلامت رہیں۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ جناب امتیاز چلے گئے، وہاں پر ہم لوگ سیر سپاٹا کر کے آئے، کچھ تھوڑی بہت شاپنگ کی، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے نا گھر آ گئے تھے۔ یہ گھر کے سین ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے 4 دن گھر چھوڑ کے چلے جائیں نا تو پھر ہمارے گھر کے جو سین ہوتے ہیں نا وہ تو دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ بس پھر گھر آ کر اللہ پاک ہمارے گھروں کو بھی سلامت رکھے، تو گھر آ کر جو ہے نا وہی جھاڑو پوچھا جلدی جلدی سے ساری صفائیاں کی، صفائی کر کے جو ہے نا پھر میں بیٹھے
بیٹھی تھی صفائی کے بغیر، تو مجھے میرا کچن میں جانے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا، مکڑیوں نے جالے سے لگا رہے تھے، تو میں نے جلدی جلدی پھر صفائیاں کی۔ اس کے بعد پھر بچوں کے لیے کھانا شانے کا ٹائم ہو گیا، کے لیے کھانا شانا میں نے ریڈی جو ہے نا کرنا شروع کیا، چھوٹے کے لیے دودھ بوائل کیا۔ بس ہماری زندگی جو ہوتی ہے نا یہ اسی طرح سے چلتی رہتی ہے، تو بات یہی ہے کہ ہمیں اپنے مصروفیات کے جو دن ہیں نا ان میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے نا ہمیں اپنی خوشی کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ کہیں بھی نہیں جا سکتے، اپنے امی ابو سے مل آئیں، اپنے بہن بھائیوں کے پاس بیٹھیں، تو گیٹ ٹوگیدر کریں اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اور لازمی نہیں ہے کہ ہم نے کہیں دور دور جانا ہے، ہم نے دور دور سپاٹے کرنے جانا ہے۔ اگر نہیں گنجائش، نہیں جا سکتے، اتنے پیسے نہیں ہیں، جیب اجازت نہیں دے رہی، تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں، گپ شپ کریں، چائے پئیں۔ بس یہی چھوٹی چھوٹی سی جو خوشیاں ہیں نا یہی ہماری لائف کو چار چاند لگا دیتی ہیں۔ تو جناب یہاں پر میں نے بنائی سوئیاں بچوں کے لیے، تو صفائیاں میں نے اچھے طریقے سے کر لی، بچوں کو نہلایا، اے سی والا روم صاف کیا، بچوں کو وہاں پر بٹھا کر پھر میں نے جو ہے نا کھانا بنانا شروع کیا۔ بس یہی ہماری مصروفیات ہوتی ہیں عورتوں کی کہ کھانے بنا لیے، برتن دھو لیے، جھاڑو پوچھے کر لیے، بچوں کو نہلا کے صاف کر لیا، کپڑے دھو لیے۔ بس یہی سارا دن کر کر کے نا ہمارے جو دماغ ہوتے ہیں نا وہ سٹک ہو جاتے ہیں، کام کرنا ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتی ہوں اپنی مصروفیات کی جو زندگی ہے نا اس میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے نا اپنی خوشیوں کا پر بھی توجہ دیں، اپنی اسکن کیئر کریں، اپنے لیے اچھا کھانا بنائیں۔ میں بھی بہت نا سست پہلے ہوتی تھی، لیکن اب میں نے ریئلائز کیا ہے کہ نہیں، میری اپنی باڈی کو بھی میری ضرورت ہے، اس کو بھی میری کیئر کی ضرورت ہے۔ دوسروں کی کیئر کرتی ہوں لیکن اپنی کیوں نہیں کرتی؟ بس یہی جب ہم لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں نا تو پھر ہم لوگ اپنے لیے کچھ نہ کچھ لازمی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سو جناب یہی میری چھوٹی سی ویڈیو تھی، انشاءاللہ اب روزانہ ویڈیو آئے گی، تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو لازمی واچ کرنا ہے۔ ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔